از کم آج تو مجھے جانے دیں۔ آج مجھے بہت سے ضروری کام نپٹانے ہیں۔ سالار یکدم ان کے غصے پر کچھ پزل ہوا۔ تم وہ کام ڈرائیور کو بتا دو، وہ کر دے گا، یا پھر کسی دوست سے فون پر بات کر لو، سکندر نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر پاپا، آپ مجھے اس طرح… سکندر عثمان نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بلند آواز میں بڑبڑاتا رہا، پھر تنگ آ کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اسے باہر نکلنے نہیں دیں گے، مگر اسے بات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ثنیہ کو سامنے لانے پر اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہاشم مبین بھی مطمئن ہو جائیں گے، اور کم از کم یہ مصیبت اس کے کندھوں سے تو اتر جائے گی۔ مگر اس کے لیے سکندر عثمان کا یہ انکشاف حیران کن تھا کہ ہاشم مبین نے ابھی بھی ان کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔ سالار وہاں بیٹھا ناشتہ کرتے ہوئے کچھ دیر ان تمام معاملات کے بارے میں سوچتا رہا۔ کالج نہ جانے کا مطلب گھر میں بند ہو جانا تھا، اور وہ گھر میں بند نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کا موڈ ایک دم آف ہو گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے اس نے ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سکندر صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ملازمہ کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ہاں کہو۔ پیسوں کی ضرورت ہے، سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس معاملے میں خاصے فراغ دل تھے۔ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ بولو۔ وہ ہنوز اخبار میں منہمک تھے۔ ملازمہ کچھ پریشان ہونے لگی۔ ناصرہ نے بہت سوچ سمجھ کر سالار اور امامہ کے بارے میں سکندر عثمان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے یہ سب کچھ بہت پریشان کن لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلد یا بدیر یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ وہ تھی، اور پھر اسے اور اس کے پورے خاندان کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے شوہر سے مشورے کے بعد اس نے سکندر عثمان کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ کم از کم وہ دونوں گھر والوں میں سے کسی ایک کی ہمدردی تو اپنے ساتھ رکھے۔ چپ کیوں ہو؟ بولو۔ سکندر عثمان نے اسے خاموش پا کر ایک بار پھر اس سے کہا۔ ان کی نظریں ابھی بھی اخبار پر جمی ہوئی تھیں۔ سکندر صاحب، میں آپ کو سالار صاحب کے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناصرہ نے بالآخر ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ سکندر عثمان نے بے اختیار اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ سالار کے بارے میں؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اخبار کو سامنے سینٹر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سالار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ امامہ بیبی کو پہنچا دوں۔ سکندر عثمان کو لگا وہ دوبارہ کبھی مل نہیں سکیں گے۔ تو ہاشم مبین احمد کا خیال اور اصرار ٹھیک تھا۔ ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے۔ پھر انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی لگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے بہت دھمکایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس پر مجبوراً میں وہ موبائل امامہ بی بی تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئی، اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ ناصرہ نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سالار صاحب نے کہا کہ میں کچھ کاغذات امامہ بی بی تک پہنچا دوں، اور پھر اسی وقت ان کاغذات کو واپس لے آؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی امامہ بی بی کے پاس پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سالار صاحب کو دے دیے۔ میں نے سالار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا۔ مگر مجھے شک تھا کہ شاید وہ نکاح نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سالار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک کوئی مولوی بھی تھا۔ سکندر عثمان کو بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ امامہ بی بی کے جانے سے چند دن پہلے، ناصرہ نے کہا۔ تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے درست لہجے میں کہا۔ میں بہت خوفزدہ تھی صاحب جی۔ سالار صاحب نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ اگر میں نے آپ کو یا کسی اور کو اس معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے، ناصرہ نے کہا۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔ بس ایک کو، حسن صاحب تھے۔ اس نے سالار کے ایک دوست کا نام لیا۔
باقی اور کسی کو میں نہیں جانتی۔ ناصرہ نے کہا، میں بہت پریشان تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مگر اب مجھے برداشت نہیں ہوا۔ اور کون کون اس کے بارے میں جانتا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ کوئی بھی نہیں، بس میری بیٹی اور میرا شوہر۔ ناصرہ نے جلدی سے کہا، ملازموں میں سے کسی اور کو کچھ پتہ ہے؟ توبہ کریں جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاتی؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تو میں بعد میں طے کروں گا، مگر فی الحال تم ایک بات اچھی طرح ذہن نشیں کر لو، تم کسی کو بھی اس معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اپنا منہ ہمیشہ بند کر لو، ورنہ اس بار میں تمہیں صرف واقعی اس گھر سے نکال دوں گا، بلکہ میں ہاشم مبین اور پولیس سے کہہ دوں گا کہ یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے۔ تم نے ہی ان دونوں کو گمراہ کیا تھا اور تم ہی ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچاتی رہیں۔ پھر پولیس تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ یاد رکھنا چاہیے، تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزر جائے گی۔ وہ غصے کے عالم میں اسے دھمکا رہے تھے۔ نہیں صاحب جی، میں کیوں کسی کو بتاؤں گی؟ آپ میری زبان کٹوا دیجیے گا اگر میرے منہ سے دوبارہ اس کے بارے میں کچھ سنیں۔ ناصرہ گھبرا گئی تھی، مگر سکندر عثمان نے رکھائی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ بس کافی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔